اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام آقا نامداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے پیارے نواسوں حسن و حسین علیہ السلام پر، آپ کی اہل بیت شہدائے کربلا اور صحابہ کرام پر۔ واقعہ کربلا تاریخی واقعہ ہونے کے باوجود ایک ایسی حقیقت ہے جو ایمان والوں کے دلوں پر قیامت تک عشق آل رسول بن کر طاری رہے گی۔ حق و باطل کے تمام مارکوں میں سے یہ ایسا مارکہ ہے جس نے حق والوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ واقعہ کربلا بیان کرنا اور اس واقعے کو سننا صبر و ہمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سعادت کا نام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں امت کے اتحاد کی خاطر، مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں بنو امیہ کے لوگ گورنر، سفیر اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اگر امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کے علاوہ کسی اور کو ولی عہد بناتے تو خطرہ تھا کہ پوری مسلم ریاست میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ جب امیر معاویہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یزید کو فرمایا، بیٹا میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں ان قریب دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا خاص خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے سارے خاندان کا خیال رکھنا، کیونکہ خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں بلکہ خلافت امام حسین کا حق ہے، اور ان سے پہلے ان کے باپ مولا علی کا حق تھا۔ بیٹا میں نے کسی وجہ سے عارضی طور پر تمہیں اپنا ولی عہد بنایا ہے، جب حضرت امام علیہ السلام کا اپنے کمال کو پہنچ جائیں تو خلیفہ وہی ہوں گے۔ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حسین کی ناراضگی سے بچنا، کیونکہ حسین کے نانا جان نے قیامت والے دن سارے مسلمانوں کی شفاعت کرنی ہے۔ حسین کے بابا علی نے قیامت والے دن حوض کوثر کے جام لوگوں کو پلانے ہیں۔ بیٹا یزید یاد رکھنا، اگر حسین ناراض ہو گیا تو ایسا سمجھنا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا۔ بیٹا یزید، اگر تو نے حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان سے زیادتی کی تو سن لو، میں اس سے بری ہوں، اور قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یزید نے امیر معاویہ سے کہا کہ ابو جان، بابا میں دل و جان سے آپ کے حکم پر عمل کروں گا، لیکن امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید نے امام حسین کا احترام کرنے کی بجائے بلکہ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور حکم بھیجا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے میری بیعت کر لی ہے، مگر حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر نے میری بیعت نہیں کی۔ اگر یہ لوگ میری بیعت کر لیں تو ٹھیک، اگر انکار کر دیں تو ان کا سر میری طرف روانہ کر دینا۔ گورنر مدینہ نے خط وصول ہونے کے بعد سیدنا امام حسین کو شام کے وقت اپنے گھر بلایا اور یزید کا خط دکھایا اور یزید کی بیعت کرنے کو کہا۔ امام حسین نے فرمایا، ولید، میں علی کا بیٹا ہوں، چھپ کر بیعت کرنا میرے شایان شان نہیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اب مدینہ پاک میں رہنا میرے لیے محال ہے، لہٰذا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 60 سال بعد 3 شعبان 9 مئی 680 عیسوی میں دوبارہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ نے شیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ کے نانا پاک بھی دشمنوں کی سازش سے تنگ آ کر پناہ فرمائی تھی، لیکن یزید کو آپ کی ہجرت کی خبر ہو گئی اور اس نے غصے میں آ کر ولید بن عقبہ کو معزول کر کے ابن شداد کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی ظلم و ستم اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔
یزید اور اس کے گورنروں نے بندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور دوسری طرف اسلام کے احکامات کا سرے عام مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے بصرہ اور کوفہ کے لوگوں پر اتنے ظلم کیے کہ کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے، وہ کوفہ تشریف لائیں گے تو وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جس کی وجہ سے وہ یزید کے ظلموں سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ علی شیر خدا کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر وہ تشریف لے آئیں گے تو کوفہ میں پرامن فضا ہو جائے گی اور اسلام کی بہار پھر سے واپس لوٹ آئے گی، لوگ سکون کا سانس لینے لگیں گے، کیونکہ خلافت یزید کا حق نہیں بلکہ حسین اور حسین کے گھر کا حق ہے، اور اگر وہ کوفہ تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے سپاہی بن جائیں گے، اور اگر ایسے میں ہمیں یزید سے لڑنا بھی پڑے گا تو ہم یزید سے لڑنے میں گریز نہیں کریں گے اور کبھی حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں اور رسول اللہ کے پیارے نواسے ہیں اور علی کے بیٹے ہیں۔ تو باقی تمام لوگوں نے بھی ان کے مشورے کو پسند کیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اسی وقت ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھتے ہیں جس میں انہیں دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اسی وقت ایک خط لکھا گیا جس پر تمام لوگوں نے دستخط کیے۔ امام حسین نے کوفیوں کا خط پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ جو قاصد تھا وہ خاموش واپس آ گیا۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے شمار خط لکھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی خدمت میں 150 خط لکھے گئے، اور کئی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ 1000 خط لکھے گئے، اور کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ 12000 خطوط آپ کی خدمت میں بھیجے گئے تاکہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، مگر آپ نے ان میں سے کسی خط کا کوئی جواب نہیں فرمایا، بلکہ تمام خط پڑھتے اور خاموشی سے ان خطوط کو اپنے پاس محفوظ فرما لیتے۔ 4 ماہ مسلسل خطوط کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک ایسا آخری خط امام کی خدمت میں حاضر کیا گیا جس نے امام علیہ السلام کو کوفہ آنے پر آمادہ کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا گریبان پکڑ کر کہیں گے، اے خالق کائنات، ہم پر امام حسین علیہ السلام نے ظلم کیا، ہم پر ظلم ہوتا رہا اور یہ دیکھتے رہے، یہ خوش ہوتے رہے۔ سوچئے اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اور چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ امام حسین نے جب کوفیوں کا یہ خط پڑھا تو آپ کا جسم کانپنے لگا اور آپ اللہ کے ڈر سے لرزنے لگے۔ اس خط کے بعد امام حسین پر شرعی طور پر کوفہ جانا واجب ہو گیا، اور آپ نے کوفیوں کی مدد کرنے کے لیے کوفہ جانے کا فیصلہ فرما لیا۔